ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون تسبیح و تمجید تحلیل و تکبیر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، بے شمار درود و سلام سید المرسلین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر مکہ المکرمہ میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال رہے ہیں، جن میں سے 40 سال کا عرصہ نبوت کے اعلان سے پہلے کا ہے اور 13 سال کا عرصہ نبوت ملنے کے بعد کا ہے۔ مکی دور رسالت کی خاص باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، وہاں دین کے تمام احکام پر عمل کرنا مشکل تھا۔ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے، اذان دے نہیں سکتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے، کفار رکاوٹ ڈالتے، معاشرتی احکام وہ نہیں نافذ ہو سکتے تھے، ریاستی قانون وہ نافذ نہیں ہو سکتا تھا، اجتماعی معاملات سارے کے سارے اسی وقت عمل میں آتے ہیں جب اپنی حکومت ہو، اپنا اقتدار ہو، اپنا اختیار ہو۔ بس مکے والوں کا ظلم تھا اور رب العالمین کا فیصلہ سبب بن گیا، مکے کو چھوڑیں گے۔ مدینے والوں کی محبت تھی، پیار تھا، انہوں نے اللہ کے نبی کو بلا لیا، دعوت دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے۔ وہاں جا کے اسلامی احکام کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ان میں سے ایک اہم بات دینی تعلیم سرعام ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے گئے، سب سے پہلا کام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ اسلامی مرکز کا قیام تھا، جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ اپنا گھر، اپنے حجرے بعد میں بنائے، پہلے اللہ کا گھر، پہلے مسجد کی تعمیر، اور اس میں آپ بذات خود آپ نے حصہ لیا۔ مٹی گارا اٹھایا جاتا تھا، صحابہ کرام خوشی خوشی آپ اس میں حصہ لے رہے تھے۔ نحن الذین بایعوا محمد، کہتے ہم وہ انصار ہیں جنہوں نے محمد کی بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھجور کے تنے اٹھائے ہوتے اور جناب کچی اینٹوں سے مسجد بن رہی تھی، صفائی ستھرائی کر کے مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ۔ پھر مسجد بن گئی، اور اس میں ایک خاص کام یہ بھی کیا، ایک تھڑا سا بڑا سا چبوترا سا مسجد کی ایک طرف سین میں بنایا، جس کو صفہ کہتے ہیں۔ یہ جگہ ہے جہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی دین کی تعلیم دیا کریں گے۔ جو مسلمان ہوتا وہ چند دن یہاں کا طالب علم بن کے ضرور رہتا۔ کوئی قبیلہ مسلمان ہوتا، وہاں سے اپنا ان کا وفد آتا،
1 ہفتہ 2 ہفتہ ادھر ٹھہرتے، کبھی کبھی 70 لوگ وہاں مہمان بن کے بیٹھے ہوتے۔ اصحاب صفہ ان کو کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تبلیغ فرماتے، اور پھر اللہ نے حکم دے دیا کہ تعلیم و تربیت کا ایک مکمل نظام ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نفل جتنا مرضی کرو، مگر فرض ہے زکوٰۃ، اس طرح جتنا مرضی دین سیکھو، مگر فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جمعے کا خطبہ ضرور سنو، اور جمعے کا خطبہ سنجیدہ دینی احکام پر مشتمل، نہ شعر و شاعری، نہ کوئی مزہ اور سواد لینے کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنوا دیا گیا، آپ اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اور صحابہ کرام اس طرح سنتے تھے، کہتے ہیں کأن علی رؤوسنا طیور، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے، چپ ہوتے، کہتے ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، ذرا سی حرکت کی تو اڑ جائیں گے۔ جمعے کے دن کے بارے میں ضروری مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ فرض ہے، لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، جو 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ 3 جمعہ تہاوناً، 3 سستی سے چھوڑ دیے تو اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ مہر نفاق کی مہر ہے۔ قرآن مجید نے ایک لفظ بڑے زور سے کہے ہیں، پہلا مسئلہ یاد رکھیے، کوشش کرو، تیاری کرو، اس کو عام روٹین میں مت لو۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جمعے کے دن حاضری کے لیے پوری طرح اپنے اوپر محنت کرو۔ ایمان والے کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، بر وقت گھر سے آتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پورا ایک ان کے اوپر مزاج طاری ہو جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ سورۃ الجمعہ اللہ نے پوری نازل فرما دی، اور اس کی آخری آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کر کے جاؤ، سستی غفلت سے نہیں۔ فَاسْعَوْا، کوشش کرو۔ جس طرح اپنی دکان چلانے کے لیے، گاہک گیرنے کے لیے، نفع کمانے کے لیے کوشش کرتے ہو، اپنے بچوں کا اچھا رشتہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہو، اچھی نوکری کے لیے کوشش کرتے ہو، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے کوشش کرتے ہو، دنیا میں منصب پانے کے لیے کوشش کرتے ہو، ان تمام باتوں سے زیادہ کوشش کرو، کیونکہ ان چیزوں کا اللہ نے حکم نہیں دیا یہ تو نصیب میں ہے جو ملے گا، مگر ہم کوشش کرتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں فسعوا، کوشش کرو، الی ذکر اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو جمعے کے خطبے کو اللہ نے فرمایا ذکر اللہ، ممبر کا تقدس، ممبر کا احترام، اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں، اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ کتنے نمازی مسجد میں آتے ہیں خطبہ سننے کے لیے؟ میرے بھائی، امام صاحب سے، خطیب صاحب سے قیامت کے دن رب العالمین نے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہاری لیے خطبہ سننے کے لیے کتنے لوگ مسجد میں آتے تھے۔ 200 آتا تھا، 400 آتا تھا، 500 آتا تھا، پہلے آتے تھے، دیر سے آتے تھے۔ مولوی صاحب سے اس کا سوال نہیں ہونا، خطیب سے صرف ایک سوال ہونا ہے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے تم نے حق بیان کیا تھا؟ جھوٹی باتیں، جھوٹی روایات، من گھڑت قصے، شعر و شاعری، نعرے بازی، لوگوں میں اندر تعصب، نفرت، یہ پھیلایا تھا، یا صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتیں امانت سمجھ کے، ذمہ داری سمجھ کے ان کو بتائی تھی؟ تو اللہ نے فرمایا یہ ذکر اللہ ہے، اس کو ذکر اللہ کہا گیا جمعہ کے خطبے کو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ، کوشش کر کے آؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ اگر کاروبار جیسی چیز جس کو انسان نہیں چھوڑتا، گاہک کی خاطر وہ ادھر آنے جانے میں چھوڑ دیتا ہے، دکانداری کو سامنے رکھ کے شادیاں آدھی آدھی رات کرتا ہے کہ دکان نہ بند کرنی پڑے، سب سے زیادہ اس کو عزیز پیسہ کمانا ہے، اللہ نے کہا وہ چھوڑ دو۔ اس کا مطلب ہے باقی سب چھوڑ دو، اہم چیز کا ذکر کیا۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو، خریدوں کو، فروخت کو سب چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تعلمون، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر سے چلتے ہیں کوشش کر کے، اللہ اکبر، اپنے آپ کو پاک صاف کیا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو سفید رنگ کے کپڑے پہنے، اور پھر نظریں جھکائے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اذان ہوتے ہی مسجد میں آ گیا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آ موجود ہوا، اور وہاں بھی مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، نہ کسی کے ساتھ مذاق کیا، نہ کسی کے ساتھ چھیڑ خانی کی، نہ کسی کو کونی ماری، نہ کسی کے کندھے کے اوپر سے ٹانگ، بس نظریں جھکائے آئے، 2-4 رکعات جتنی اللہ نے توفیق دی پڑھی، سورۃ الکہف، درود شریف، اپنے اللہ میں لگ گیا۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے، ایسا جمعے کے خطبے میں حاضر ہونے والا، اللہ اس کو ایک قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنا اہم کام ہے۔ ان اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مسجد کی طرف جمعہ کے دن آئے، مشا ولم یرکب، چل کے آئے، سوار ہو کے نہ آئے، کوئی منع نہیں ہے سوار ہو کے آنا، لیکن چل کے آئے، ودنا، اور امام کے قریب ہو کے بیٹھے، ولم یلغو،
کوئی بیہودہ بات نہ کرے اور پھر لوگوں کے کندھے نہ پھلانگے۔ چپکے سے جو آ گیا آپ نے فرمایا کان لہو بکل خطوۃ اجر سنۃ اجر صیامہا و قیامہا، اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا اجر، 1 سال روزے رکھنے کا اجر، 1 سال راتوں کو قیام کرنے کا اجر۔ کتنی بڑی بات ہے، بغیر کسی مقصد کے ہی بیٹھے رہنا گھر میں، میچ لگا ادھر، گھر بچوں کے ساتھ کھیل رہا، وہ ہمیں تو پتہ نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی اس بات کی کہ مسجد کی طرف لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور باقی لوگ وہ ناشتے والی دکانوں پہ وہ نان، وہ چنے، وہ ناشتہ خریدنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھ ہی ابھی کھلی ہے، انہوں نے نہانا کب ہے، نئے کپڑے کب پہننے ہیں، تیاری کب پکڑنی ہے، مسجد میں کب حاضر ہونا ہے۔ پھر وہی آخر میں جب جماعت کھڑی ہونے لگے گی دوڑ کے آ جائیں گے۔ تو یہ تھوک لگا کے رونے والی شکل بنانی ہے، اس طرح فرض کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنا حق لینا ہو تو ایسے ہم حق لیتے ہیں، اور یہ رب نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اس کو پورے اہتمام سے، پوری عزت سے، پوری توجہ سے تیاری کر کے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس میں شامل ہونا ہے، پھر اس کا اجر بھی بڑا ملتا ہے۔ جناب اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ دوسری حدیث سنن ابی داود میں روایت فرماتے ہیں، عن اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ الصعقۃ وفیہ النفخۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ایام میں سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، اس دن اللہ نے آدم کی روح قبض فرمائی، اس دن اللہ قیامت قائم فرمائے گا، اس دن میدان محشر قائم ہوگا۔ یہ جمعہ کا دن کے بارے میں فرمایا، تو فرمایا فَأَقْصِرُوا عَلَيَّ اکثروا علی الصلاۃ فی، میرے صحابہ اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا صلاۃ درود میرے اوپر اللہ اس کی رحمتیں نچھاور کرتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کیف تعرض علیک وقد ارمت، آپ کی تو قبر میں ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر آپ کے اوپر کیسے درود پہنچتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین کی مٹی کے اوپر انبیاء کا جسم کھانا حرام کر دیا ہے، ان کی میتوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث، اس میں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کے اجساد محفوظ ہیں، جسم محفوظ ہیں۔ دوسرا اس میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن درود شریف کثرت سے پڑھے، خصوصاً جمعے کے دن۔ اب اس میں حدیث میں کچھ لوگوں نے اضافہ کر لیا، جیسا کہ ہماری عادت ہے یہاں کے لوگوں کی، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، اس حدیث میں ہے۔ بھئی یہ زندہ ہونے کا ذکر تو اس میں کہیں بھی نہیں ہے، درود شریف پہنچایا جاتا ہے، اس کا ذکر ہے، جتنا ہے اتنا مان لیتے ہیں۔
اپنی طرف سے کچھ نہیں لگاتے۔ اور نبیوں کی قبروں میں زندگی کیسی ہے، اللہ اکبر۔ نبیوں کی قبروں میں زندگی کے بارے میں اللہ نے وضاحت نہیں فرمائی۔ البتہ شہداء کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ شہید زندہ ہیں، مگر ان کی زندگی کیسی ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم اس جہان کے بارے میں جان ہی نہیں سکتے، تمہیں یہ دماغ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ حواس اس دنیا کے معاملات سمجھنے کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ یہ آنکھیں، کان، ناک، حواس یہ مرتے تک ہے، مرنے کے بعد نئی زندگی ہے، کیسی ہے، کس طرح کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ ہیں مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ شہداء کے بارے میں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور ہماری تو لوگوں کی جہالت ہی اور ہے، ہم نے جن کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے ہم ان سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں، بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، فوت شدگان کے لیے دعا کرتے ہیں، والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بھی بزرگ فوت ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں، بلندی درجات کی دعائیں، رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم یہ کام تو کرتے نہیں، ہم ان سے مدد مانگنے لگ جاتے ہیں، بابا جی ہمارا یہ کام کر دو، میاں جی ہمارا یہ کام کر دو۔ ہم استعانت اور استغاثہ ان سے شروع کر دیتے ہیں، یہ چیز شرک ہے۔ ان سے دعا نہیں مانگنی، دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ ہم پہ بھی رحم فرمائے اور فوت شدگان کے اوپر بھی رحم فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام حاکم اس حدیث کو نقل فرماتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ 2 جمعہ کے درمیان 8 دن کے لیے اللہ اس کے لیے اپنے نور کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من قرأ سورة الکہف یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نور کی روشنی کا بندوبست فرما دیتے ہیں 2 جمعہ کے درمیان۔ تو میرے بھائی اس کو پڑھیے، اس کو معمول بنائیے، مسجد میں آئے، پہلے چل کے آئے اور جناب اس میں وضو کیا، نماز پڑھی، سورۃ کہف پڑھی، اللہ اللہ کیا، اور پھر اللہ کے نبی کے اوپر درود شریف کی تسبیحات کی۔ کتنا پیارا معمول ہے، یہ ایمان والوں کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ غافل کو ہدایت عطا فرمائے، غفلت کی زندگی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جمعۃ المبارک کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ ہمارے حنفی بھائی ان کی کتابوں میں لکھا ہے، ہدایہ شریف جو فقہ حنفی کی سب سے معتبر کتاب گنی جاتی ہے، مدرسے کے جو سینئر طالب علم ہوتے ہیں ان کو یہ پڑھائی جاتی ہے فقہ کی کتاب۔ اس میں لکھا ہے لا تصح الجمعۃ الا فی مصر جامع، بستی میں، محلے میں، گاؤں میں، چھوٹے قصبے میں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ جمعہ ہوتا ہے بڑے شہر میں۔ بڑا شہر کون سا ہوتا ہے؟ جہاں عدالتیں ہوں، جہاں حکمران ہو، جہاں اللہ کی حدود نافذ ہوتی ہوں۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ بات سراسر سنت رسول کے خلاف ہے۔
نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ مدینہ منورہ میں شروع فرمایا۔ صحابہ کرام سفر پہ بحرین کے علاقے میں جہاد کرنے کے لیے گئے۔ 30-40 لوگ جواسا نامی بستی میں پہنچے۔ جمعہ کا دن ہوا، صحابہ کرام نے وہاں باقاعدہ خطبہ دے کے جمعہ کا اہتمام فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے، امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اول جمعة بعد جمعة في مسجد رسول الله في مسجد عبد القیس بجواسا من البحرین۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کے بعد جو دوسری جگہ جمعہ پڑھایا گیا، بحرین کا علاقہ، عبد القیس قبیلے والوں کا علاقہ، وہاں کی ایک چھوٹی سی بستی جواسا، وہاں پر جمعہ کی جماعت کروائی گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، جب اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، سنت رسول ہے، تو پھر یہ فقہ کے مغالطے کیوں ہیں؟ یہ کیوں ایسا شروع کر دیا؟ اچھا بھائی، کس پہ قائم رہو، نہ مسجدوں میں جاؤ۔ پھر اب کیا ہے کہ جب اہل حدیث حضرات ان کی گاؤں گاؤں میں جمعہ شروع ہو گیا، تو اپنے فتوے کو بلا کے پھر نقل میں یہ بھی شروع کر دیا ہے۔ دوسرا گڑبڑ یہ کی کہ عورتوں کے لیے مسجد میں جانا نہیں ہے، ان کو نہیں جمعہ پڑھنے دینا، بلکہ عید پڑھنے بھی نہیں دیتے۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی مسجد میں جانے دیتے۔ جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، سیدنا عمر کی ایک بیوی تھی، وہ فجر کی نماز میں بھی جاتی، عشاء کے وقت بھی جاتی، جمعہ کے وقت بھی جاتی۔ وَقَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ، عمر کو اس کا باہر گھر سے نکلنا ناپسند تھا۔ کسی نے کہا تمہارا خاوند ہے عمر، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی، مگر جب بھی مسجد اذان ہوتی تم مسجد میں نماز پڑھنے بھی جاتی ہو، جمعہ پڑھنے بھی جاتی ہو، ایسا کیوں کرتی ہو؟ تو اس اللہ کی بندی نے، وہ ہماری بیویوں کی طرح ان پڑھ نہیں تھی نا، اس نے کہا عمر مجھے منع کر دے، میں رک جاؤں گی۔ تو کہنے لگے نا عمر کیوں نہیں منع کرتا؟ انہوں نے کہا عمر منع کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ، اور جب بھی کوئی اللہ کی بندی مسجد میں عبادت کے لیے جانا چاہے تم اس کو منع نہ کرو۔ اب چاہے عمر کی بیوی ہو، مسجد میں جائے گی تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی خواتین جاتی، عورتیں مسجد میں آتی، مگر کسی کی جرت سی کہ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہو تو روک کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اگر اللہ آپ کو لے جائے نا وہ عمرہ کے لیے، پھر آپ مدینہ طیبہ جائیں اور مسجد نبوی کی زیارت کریں اور جنت البقیع والی سائڈ کی طرف دیکھیں، وہاں باب جبریل کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور بھی دروازہ ہے جس کو باب النساء کہتے ہیں۔ ایک دروازہ خاص تھا کہ عورتیں یہاں سے گزر کے مسجد میں آتی تھیں، یہاں سے ہی واپس جاتی تھیں۔ اور آپ نے تو یہ بھی سنا ہے نا کہ جب اللہ کے نبی جماعت کرواتے تھے تو کسی عورت کے بچے کی رونے کی آواز آتی تھی تو جماعت آہستہ کرتے تھے۔ نمازوں میں، جماعتوں میں، جمعے میں خواتین مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیسی فقہ ہے جو دین کے مسلمہ احکام کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔
میرے بھائی یہ ایک فقہ کا مقلد ہونے سے بات نہیں بنتی ہے، دین جہاں سے صحیح ملتا ہے لے لینا چاہیے، یہ ایک فرقے کو پوچھتے رہنا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جمعہ کے لیے صحابہ کو اجازت دیتے ہیں، چاہے بستیوں میں قیام فرماؤ، چاہے بستیوں میں جمعہ پڑھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلا مسئلہ سنیے، یہ جو 2-2 گھنٹے کا خطبہ ہوتا ہے یہ سنت کے صریحاً خلاف ہے۔ مولوی صاحب جوش میں آ گئے ہیں، نہ وقت کی پابندی ہے، جمعے کا خطبہ عصر کی نماز تک کھینچا جا رہا ہے۔ ایک مسلک والوں کا ابھی جمعہ نہیں ختم ہوا، دوسروں کی عصر کی اذانیں شروع ہو رہی ہیں۔ یہ کوئی سنت رسول نہیں ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کنیت ابو الیقظان، ان کے شاگرد سیدنا ابو وائل رحمہ اللہ، اس روایت کو بیان کرنے والے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اس حدیث کو نقل فرمانے والے کہتے ہیں جناب ابو وائل ہمیں خطبنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جمعے کا خطبہ دیا، فأوجز وأبلغ، جناب عمار نے مختصر خطبہ دیا، کام کی باتیں بلیغ باتیں فرمائیں۔ ہم نے کہا یا ابا الیقظان، اے ابو الیقظان، جناب عمار کی کنیت، اوجزت و ابلغت فلو تنفست، آپ نے مختصر باتیں کی، چاہتے تو لمبا خطبہ بھی دیتے۔ جناب عمار نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان طول الصلاة وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطیلوا الصلاة وأقصروا الخطبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز لمبی کرنی، خطبہ چھوٹا کرنا امام کے عقل مند ہونے کی نشانی ہے۔ نماز لمبی کرو، خطبہ چھوٹا کرو۔ اب لوگوں نے اس کا مطلب بھی غلط سمجھا ہے، وہ سمجھتے ہیں نماز خطبے سے بھی لمبی ہونی چاہیے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، عام 2 رکعت نماز کی نسبت جمعے کی 2 رکعت والی نماز لمبی ہونی چاہیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ عام تقریروں کی نسبت جمعے کا خطبہ مختصر ہونا چاہیے، نماز اور خطبے کا آپس میں موازنہ نہیں کرنا۔ عام لمبی تقریروں سے خطبے کا جمعہ خطبہ وہ چھوٹا ہونا چاہیے، عام 2 رکعت کی نمازوں سے نسبت جمعے کی 2 رکعت والی نماز لمبی ہونی چاہیے۔ یہاں جناب خطبہ تو لمبا ہو رہا ہے اور جب نماز کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں چھوٹی صورتیں پڑھیے، چھوٹی صورتیں پڑھیے۔ بھائی ہم حکم کی تعمیل کرتے ہیں مگر ادھر سنت رسول بھی دیکھیے، اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمار بن یاسر فرماتے ہیں چھوٹا خطبہ دینا اللہ کے نبی نے فرمایا عقل کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب جمعے کے خطبے کا وقت کون سا ہے یہ بھی آج مسائل ہی سارے سن لیجیے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے، صحابہ جمعے کے خطبے سے فارغ ہوتے، گھروں کو جاتے، دیواروں کے ساتھ ساتھ گھسٹ کے چلنے کی کوشش کرتے، سایہ کم ملتا ان کو، اتنی جلدی خطبہ ہو جاتا کہ گھر واپس جانے کے لیے دیواروں کا سایہ نہیں ملتا تھا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں
جانتے ہیں سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مجاہدین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ہوتے تھے، سب سے تیز بھاگنے والے صحابی کا نام سلمہ بن اقوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب جہاد ہوتا تو کئی دفعہ آپ ان کو گھڑ سوار کے برابر حصہ عطا فرماتے مال غنیمت۔ یہ پیدل دوڑ کے گھڑ سواروں کو پکڑ لیتے تھے۔ کئی دفعہ جو مدینے پہ حملہ آور ہونے والے لوگوں کا تعاقب کر کے انہوں نے بندے پکڑ لیے۔ یہ سلمہ بن اقوا اس حدیث کے راوی ہیں۔ ان سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نجمع مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم نرجع فنتتبع الفیء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورج ذرا سا ڈھلتا جمعہ شروع فرما دیتے، خطبہ ختم ہونے کے بعد جب ہم واپس گھروں کو آتے، نتتبع الفیء، گرمیوں میں سایہ کے لیے دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ 2:30 بجے تک، یہ 3 بجے تک خطبے کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے، اور پھر اتنا مسئلہ گڑبڑ ہے، نعرے لگ رہے ہیں، سبحان اللہ ہو رہا ہے، اور کہیں جہالت خوب برستی ہے، وہاں مولوی صاحب کو نوٹ بھی نچھاور کیے جا رہے ہیں کہ واہ واہ واہ، کیا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ نہ صحابہ نے ایسا طرز عمل اپنایا، نہ رسول اللہ نے اپنایا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں اس حدیث کو نقل فرماتے، ان سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال ما كنا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعہ، کہتے ہیں ہم جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ سننے سے پہلے نہ دوپہر کا آرام کرتے تھے، نہ ہی دوپہر کا کھانا کھاتے تھے۔ کھانا بھی جمعے کے بعد ہے، آرام بھی جمعے کے بعد ہے، پہلے یہ ضروری کام ہے۔ یہاں 12 بجے ناشتے چل رہے ہیں، ان کی سنت میں کیا حیثیت ہے؟ اور یہاں بندے دیر سویر سے آ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اذان ہو گئی، تمہاری ذاتی زندگی ختم ہو گئی، پھر اللہ کا پیغام آ گیا، پھر مسجد میں پہنچو۔ میرے بھائی، اللہ ہمیں سستی اور کوتاہی سے محفوظ فرمائے۔ یہ جو غفلت ہے، یہ جو ہم جان بوجھ کے اس طرح جمعے کے خطبے میں اس بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث کو سننے سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، یہ تو لازمی تعلیم ہے۔ کسی صحابی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ جمعے کے خطبے میں پیچھے رہ جائے۔ اور یاد رکھیے یہ بات، عہد نبوی میں جو دیر سے جمعہ کے خطبے میں آیا کرتا تھا اس کو منافق شمار کیا جاتا تھا، منافقوں کی یہ علامت سمجھی جاتی تھی۔ غفلت کی زندگی، سستی کی زندگی اپنانے والے، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ آخری مسئلہ سنیے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے، ایک صحابی آ گئے، بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے خطبہ روکا، اس کو فرمایا کھڑا ہو جا، اصلیت رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو۔ مسجد میں آ کے ویسے ہی نہیں بیٹھ جانا، پہلے 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو۔ یا تو جماعت کھڑی ہونے والی ہے، یا وقت تھوڑا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہے، وگرنہ جب بھی مسجد میں آؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ بھلے کوئی میٹنگ کرنی ہے، درس سننا ہے، یا کوئی ویسے ہی تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، تو 2 رکعت نماز وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھو۔ اور جمعے کے خطبے میں تو آپ نے اٹھا بھی دیا کہ اٹھو، پہلے 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیمات یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آل اولاد کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔